بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلا شبہ قرآن و حدیث محض قصے اور کہانیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں حرف پہ حرف پوری انسانیت کے لیے اصلاح اور رہنمائی موجود ہے۔ ہم بڑی تحقیق کے ساتھ قرآن و حدیث کے مفہوم کو ہماری ویڈیوز کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چونٹی کا واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی نگاہ ایک چونٹی پر پڑی جو گیہوں کا دانہ لے کر نہر کی طرف جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھنے لگے۔ جب چونٹی پانی کے قریب پہنچی تو اچانک ایک مینڈک نے اپنا سر پانی سے نکالا تو یہ چونٹی اپنے دانے کے ساتھ اس کے منہ میں چلی گئی۔ مینڈک پانی میں داخل ہو گیا اور پانی ہی میں بہت دیر تک رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھتے رہے۔ ذرا ہی دیر میں مینڈک پانی سے نکلا اور اپنا منہ کھولا تو چونٹی باہر نکلی، البتہ اس کے ساتھ دانہ نہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بلا کر معلوم کیا یہ ماجرا کیا تھا اور وہ کہاں گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ جو نہر کی تہ میں ایک بڑا کھوکھلا پتھر دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر بہت سے اندھے کیڑے مکوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر پیدا کیا ہے، وہ وہاں سے روزی تلاش کرنے کے لیے نہیں نکل سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی روزی کا وکیل بنایا ہے، میں ان کی روزی کو اٹھا کر لے جاتی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے اس مینڈک کو میرے لیے مسخر کیا ہے تاکہ وہ مجھے لے کر جائے۔ اس کے منہ میں ہونے کی وجہ سے پانی مجھے نقصان نہیں پہنچاتا، وہ اپنا منہ بند پتھر کے سوراخ کے سامنے کھول دیتا ہے، میں اس میں داخل ہو جاتی ہوں۔ جب میں ان کی روزی ان تک پہنچا کر پانی کے سوراخ سے اس کے منہ تک آتی ہوں تو مینڈک مجھے منہ سے باہر نکال دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا تو نے ان کیڑوں کی کسی تسبیح کو سنا؟ چونٹی نے بتایا، ہاں، وہ سب کہتے ہیں، اے وہ ذات جو مجھے اس گہرے پانی کے اندر بھی نہیں بھولتا۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین، آج کے دور میں حصول رزق کے لیے پریشان لوگوں کے لیے یہ واقعہ ایک مشعل راہ ہے۔ جو رب العزت اپنے ادنا مخلوق کو سمندر کی تہ میں بھی رزق پہنچا سکتا ہے تو کیا وہ اپنی بنائی ہوئی اشرف المخلوقات کو بھول سکتا ہے؟ جو رزق ہمارے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے وہ ہر حال میں ہمیں ملے گا، بس اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل رکھے اور جائز طریقے سے محنت کرتے جائیں۔ جو مل جائے اس کا شکر اور جو نہ ملے اس پر صبر کریں۔ محترم سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بے شمار نعمتوں سے نوازے، ہم سب کے رزق و روزی میں برکت عطا فرمائے اور تنگ دستی اور پریشانی سے ہم سب کو دور رکھیں، آمین۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، سبسکرائب اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔